بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن برائے جماعت ششم، آج چیپٹر نمبر 8 کے لیسن نمبر 1 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 کا مطالعہ کریں گے، اور اس سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 کا مفہوم سمجھ سکیں اور اس کا ترجمہ کر سکیں۔ طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں اور مزید بھی فعل میں اختلافہ کی پہچان اور اس کا درست استعمال کر سکیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مچھر کی مثال۔ آج کا موضوع مچھر کی مثال، اور اس موضوع میں آیت نمبر انشاءاللہ آج ہم 26 کا مطالعہ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی، ان اللہ سے آیت شروع ہوئی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، ان اللہ بے شک اللہ، لا یستحیی نہیں جھجک محسوس کرتا، لا یستحیی نہیں جھجک محسوس کرتا، ان یضرب مثلا ما، ان کہ، آپ نے پیچھے پڑھا ہے بار بار، ان کا معنی ہے کہ، یضرب اصل میں یضرب ہوتا ہے، یضرب ضرب سے یضرب، اور ان کی وجہ سے یضربہ ہو گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ ان یضرب مثلا، ضرب کا معنی ہے اس نے مارا، اور یضرب وہ مارتا ہے۔ تو یوں اگر دیکھیں یضرب کو تو اس کا ترجمہ ہونا چاہیے نا کہ مارتا ہے، مثلا مثال۔ تو ایک یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ضرب یا یضرب، یا یہ جو ٹیبل ہے ضرب سے پورا جو ٹیبل ہے ماضی کا پھر مضارع کا، اس کے بعد مثلا آئے گا عربی میں، ضرب کے بعد مثال کی ذکر ہوگی تو اس کا معنی بیان کرنا ہوگا، مارنا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان یضرب مثلا، کہ بیان فرمائے کوئی مثال، کہ بیان فرمائے یا بیان کرے مثال، مثلا کوئی، ان یضرب مثلا کہ بیان فرمائے کوئی مثال۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ تعالی نہیں جھجک محسوس کرتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال، بعوضہ مچھر، فما فوقہا یا اس سے بھی بڑھ کر ہو، مچھر کی مثال یا اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فَأَمَّا لہذا جو، الَّذِينَ وہ لوگ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا لہذا جو لوگ ایمان لائے، آمنہ کی جمع ہے آمنوا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا لہذا جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، فا کا معنی پس، اور یعلم علیمہ سے ہے یعلم، اور اس کی جمع ہے یعلمون، یعلمون وہ جانتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ لہذا جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ یہ حق ہے، کہ یہ حق ہے۔ کون، کیا چیز حق ہے؟ مثال، اللہ جس مثال کو بیان کرتے ہیں وہ مثال حق ہے، برحق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ لہذا جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وَأَمَّا اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا، وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفرہ کی جمع ہے کفروا، کفروا اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ پس یا تو، یقولون قال سے یقولو اور یقولون وہ کہتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ
ماذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ماذا کیا، جیسے ماں کا معنی کیا ہے، ایسے ماذا کا بھی معنی کیا ہوتا ہے؟ ماذا کیا. ارادہ، ارادہ کا معنی ہے اس نے ارادہ کیا، ارادہ اس نے ارادہ کیا. ماذا اراد اللہ، کیا کچھ ارادہ کیا ہے اللہ نے. بہذا مثلا، بہذا اس سے مثلا مثال، بہذا مثلا اس مثال تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، يُضِلُّ، أَضَلَّ يُضِلُّ، يُضِلُّ گمراہ کرتا ہے. فرق یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے ضل يضل، ضل وہ گمراہ ہوا، اور یضل وہ گمراہ ہوتا ہے. اور یہ ہے یضل، یہ اضل سے ہے. اضل یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے کثیراً بہت سے لوگوں کو. یضل بھی کثیراً وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو. ویہدی بھی کثیراً، جیسے ہم نے پڑھا نا اہدینا الصراط المستقیم، اہدی ہدایت دے، اور یہ ہدا سے ہے یہدی، ہدا اس نے ہدایت دی، اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت عطا فرماتا ہے بھی اس سے. ویہدی اور ہدایت دیتا ہے یا ہدایت عطا فرماتا ہے بھی اس سے کثیراً بہت سے لوگوں کو. تو یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو اور ہدایت عطا فرماتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو. وما یضل، و اور ما کا معنی نہیں، یہاں ما کا معنی ہوگا نہیں. یضل وہی ہے اضل سے یضل، جیسے ہم نے ضالین پڑھا تھا سورۃ الفاتحہ کے اندر. اسی طریقے سے ایک جگہ پر اشتروا الضلالہ، یعنی گمراہی اس سے مراد ہے. تو وما یضل اور وہ نہیں گمراہ کرتا بھی اس سے الا مگر الفاسقین نافرمانوں کو. وما یضل به الا الفاسقین، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو. اب آئیے پہلے ہم اس کی درست تلاوت کر لیتے ہیں، پھر ترجمہ کریں گے اور پھر اس کے بعد مفہوم اس کا دیکھیں گے. پہلے ہم لفظی پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر پوری مکمل آیت کو پڑھیں گے. آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا
وما يضل به إلا الفاسقين۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کا بامہرہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے جھجک نہیں محسوس فرماتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی حقیر شے کی مثال بیان کرے، لہذا جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے۔ اس مثال سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اس سے وہ صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ اب آئیے ہم اس آیت کریمہ کا مختصراً مفہوم دیکھتے ہیں۔ جب قرآن مجید میں مکڑی، مکھی اور مچھر کی مثال بیان ہوئی تو کفار کہنے لگے کہ قرآن مجید میں ایسی حقیر چیزوں کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ دراصل اس وقت میں یہ ہوتا تھا کہ جس دور میں قرآن کریم نازل ہوا، اس وقت کے جو لوگ تھے وہ اپنے کلام میں اس طرح کی چیزوں کو، یعنی جن کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اس طرح کی چیزوں کے نام لینے کو اپنے کلام کے اندر وہ اس کو حقیر سمجھتے تھے۔ تو پھر انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ اگر اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام میں اس طرح کی چیزوں کے نام کیوں لیے جاتے ہیں؟ تو جواب میں یہ آیت اتری کہ جو لوگ بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے وہ ظاہری باتوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اور ان سے الٹے سیدھے اپنے طور پر مطلب نکالتے ہیں، اور جو لوگ حق کے طلبگار ہوں وہ انہی مثالوں سے ہدایت کو حاصل کرتے ہیں اور دلی اطمینان کے ساتھ ان پر عمل کرتے ہیں۔ اب ہم گرامر کی طرف چلیں گے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم مزید فیہ میں اختلافہ کا جو باب ہے یا ٹیبل اسے پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم مزید فیہ فعل اختلافہ سے مختلف صیغے بنائیں گے، یعنی ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، مفعول اور مصدر۔ تو یہ جو اختلاف والا باب ہے، اس باب میں شروع میں حمزہ اور اس کے بعد تا اضافی ہے، اختلافہ، جیسے خلافہ اور اس سے اختلافہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ خلافہ سے جب اختلافہ کے باب میں جاتا ہے، ایک باب چینج ہوتا ہے تو اس کے اندر اس سے بعد معنی میں بالکل فرق آ جاتا ہے، بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے افعال قرآن کریم میں تقریباً 1200 مرتبہ آئے ہیں۔ تو اس پیٹرن سے، اس سے مراد اس اختلافہ کا پیٹرن ہے کہ وہ افعال مزید فیہ کے کہ جن کے شروع میں حمزہ اور اس کے بعد تیسرا حرف یا اس کے درمیان میں تا ہے، تو اس سٹائل پہ آنے والے الفاظ تقریباً 1200 بار قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ آئیے اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو اختلافہ کا معنی ہے اس نے اختلاف کیا، اختلافہ اس نے اختلاف کیا۔ آئیے پہلے ہم اس کی فعل ماضی کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اختلافہ، اختلفو، اختلفت، اختلفتم، اختلفتو، اختلفنا، اختلفت، اختلف، اختلفو، اختلفت، اختلفتم، اختلفتو، اختلفنا، اختلفت، اختلف، اختلفو، اختلفت، اختلفتم، اختلفتو، اختلفنا، اختلفت۔ اختلف اس نے اختلاف کیا، اختلفو ان سب نے اختلاف کیا، اختلفتا آپ نے اختلاف کیا، اختلفتم آپ سب نے اختلاف کیا، اختلفتو میں نے اختلاف کیا، اختلفنا ہم سب نے اختلاف کیا، اختلفت اس عورت نے اختلاف کیا، اختلفا اس نے اختلاف کیا، اختلفو ان سب نے اختلاف کیا، اختلفتا آپ نے اختلاف کیا، اختلفتم آپ سب نے اختلاف کیا، اختلفتو میں نے اختلاف کیا، اختلفنا ہم سب نے اختلاف کیا، اختلفت اس عورت نے اختلاف کیا۔ اختلف، اختلفو، اختلفت، اختلفتم، اختلفتو، اختلفنا، اختلفت۔ اب ہم اس سے فعل مضارع بناتے ہیں اختلافہ سے۔ تو اب اس میں جب ہم فعل مضارع بناتے ہیں اس باب کے اندر، تو ہم نے فعل مضارع کی جو علامات ہیں یا، تا، حمزہ اور نون اس پر پیش نہیں لگانا ہے۔
اس سے پہلے ہم نے جو ابواب پڑھے ہیں جیسے علمہ سے یعلم، اسلمہ سے یسلم، حاسبہ سے یحاسب، تو ہم شروع میں پیش لگاتے تھے. تو اس باب میں جب ہم آتے ہیں تو شروع میں پیش نہیں لگاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو فعل ماضی کی پہلی چابی ہے اس میں 4 سے زیادہ حروف ہوں. جس فعل ماضی کی پہلی چابی میں 4 حروف ہوں اس کے سے جب آپ فعل مضارع بناتے ہیں تو اس میں شروع میں پیش لگاتے ہیں. اگر 3 ہوں یا 3 سے زیادہ ہوں تو پھر اس میں پیش نہیں بلکہ زبر آئے گی. تو اس میں اگر آپ دیکھیں حمزہ، خا، تا، لام اور فا، تو یہ 5 حروف ہیں، یعنی 4 سے زیادہ ہیں. تو اس کے جب ہم فعل مضارع بنائیں گے تو پیش نہیں بنائیں گے بلکہ زبر سے شروع ہو جائے گا. یختلفو، یختلفون، تختلفو، تختلفون، اختلفو، نختلفو، تختلفو، یختلفو، یختلفون، تختلفو، تختلفون، اختلفو، نختلفو، تختلفو، یختلفو، یختلفون، تختلفو، تختلفون، اختلفو، نختلفو، تختلفو. اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. یختلفو وہ اختلاف کرتا ہے، یختلفون وہ سب اختلاف کرتے ہیں، تختلفو آپ اختلاف کرتے ہیں، تختلفون آپ سب اختلاف کرتے ہیں، اختلفو میں اختلاف کرتا ہوں، نختلفو ہم سب اختلاف کرتے ہیں، تختلفو وہ عورت اختلاف کرتی ہے. یختلفو وہ اختلاف کرتا ہے، یختلفون وہ سب اختلاف کرتے ہیں، تختلفو آپ اختلاف کرتے ہیں، تختلفون آپ سب اختلاف کرتے ہیں، اختلفو میں اختلاف کرتا ہوں، نختلفو ہم سب اختلاف کرتے ہیں، تختلفو وہ عورت اختلاف کرتی ہے. یختلفو وہ اختلاف کرتا ہے، یختلفون وہ سب اختلاف کرتے ہیں، تختلفو آپ اختلاف کرتے ہیں، تختلفون آپ سب اختلاف کرتے ہیں، اختلفو میں اختلاف کرتا ہوں، نختلفو ہم سب اختلاف کرتے ہیں، تختلفو وہ عورت اختلاف کرتی ہے. یختلفو، یختلفون، تختلفو، تختلفون، اختلفو، نختلفو، تختلفو. اب ہم اس سے فعل امر بنائیں گے تو اصل میں بنتا تو فعل مضارع سے ہی ہے، جیسے یختلفو سے یا تختلفو سے، لیکن ہم آسانی کے لیے اختلفہ سے بنائیں گے کیونکہ وہی مکمل لفظ جو ہے اسی کے اوپر بس زیر زبر چینج کرنی ہے. اور اس میں کیا فرق کا ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. آپ اختلافہ سے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے اور اسے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے گی. تو اختلافہ سے اختلف، اختلفو، لا تختلف، لا تختلفو، مختلف، مختلف، اختلاف، اختلف، اختلفو، لا تختلف، لا تختلفو، مختلف، مختلف، اختلاف، اختلف اختلاف کرو، اختلفو آپ سب اختلاف کریں، لا تختلف مت اختلاف کر، لا تختلفو آپ سب مت اختلاف کریں، مختلف اختلاف کرنے والا، مختلف جس سے اختلاف کیا گیا، اختلاف اختلاف کرنا، اختلف اختلاف کرو، اختلفو آپ سب اختلاف کریں، لا تختلف مت اختلاف کرو، لا تختلفو آپ سب مت اختلاف کریں، مختلف اختلاف کرنے والا، مختلف جس سے اختلاف کیا گیا، اختلاف اختلاف کرنا. اب اس مکمل ٹیبل کو دہراتے ہیں. اختلف، اختلفو، اختلفت، اختلفتم، اختلفتو، اختلفنا، اختلفت. یختلف، یختلفون، تختلف، تختلفون، اختلف، نختلف، تختلف. اختلف، اختلفو، لا تختلف، لا تختلفو، مختلف، مختلف، اختلاف. جزاکم اللہ الخیر. اختلافہ ہی کے وزن پہ آنے والے مزید کچھ افعال ہیں جن کی ہم بس مختصر چابیاں دہرا لیتے ہیں، جیسے استمع. استمع غور سے سننا، استماع یعنی غور سے سننا. استمع، یستمع،
استمع لا تستمع مستمع مستمع استماع غور سے سننا اتبع يتبع اتبع لا تتبع متبع متبع اتباع اتباع کرنا. اور اسی طریقے سے تیسرا ہے اتخذ یتخذ اتخذ لا تتخذ متخذ متخذ اتخاذ بنانا. اب اساتذہ کے لیے اتبع اور اتخذ یہ جو دو افعال ہیں اتبع اور اتخذ کے افعال کی مشق کرواتے وقت اختلاف اور ان افعال کے درمیان جو ہے وہ فرق مختصر جو ہے وہ طلبہ کو بتائیں. اور وہ یہی ہے اتبع اور اتخذ میں اور اختلاف میں فرق کیا ہے کہ اختلاف کے اندر حمزہ زیر کے بعد خا ساکن ہے اور پھر تا ہے. ٹھیک ہے. اب اتبع اور اتخذ میں پہلا تا ساکن ہے اور دوسرے تا پہ زبر ہے. اتخذ کے اندر بھی پہلا تا کیا ہے ساکن ہے اور اتبع کے اندر بھی پہلا تا ساکن ہے اور دوسرا تا اس کے اوپر زبر ہے. تو گویا کہ دو تا ایک ساکن ہے اور ایک کے اوپر زبر ہے. تو جب دونوں کو علیحدہ علیحدہ لکھنے کے بجائے ایک کر کے لکھ دیا گیا اور اس کے اوپر شد لگا دی گئی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے جس بھی حرف کے اوپر شد ہو کہ یہاں پر وہی حرف دو دفعہ ہے. تو یہ مختصر سا یا چھوٹا سا اس کے اندر فرق ہے. یہ آپ طلباء کو ضرور بتا دیجیے گا. اب ہم سبق میں مشق کی طرف چلیں گے اور سب سے پہلی بات ہے تفہیم کے لیے کہ درج ذیل میں درست جواب پر درست ٹک کا نشان لگائیے کہ قرآن مجید میں موجود مثالوں کو کافر حقیر کہنے لگے مکھی اور مچھر کی طرح گائے کی طرح یا اونٹ کی طرح. درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. اور قرآن مجید میں دی گئی مثالوں سے ہدایت حاصل کرتے ہیں امیر غریب یا حق کے طلبگار. تو جو درست جواب ہے اور آپ اپنی رہنمائی میں کوشش کیجئے گا کہ بچوں سے یہ ایکسرسائز کروائیں اور وہ درست جواب پر اس کا ٹک کا نشان لگائیں. اور بعوضہ کا معنی مکڑی ہے مچھر ہے یا چونٹی ہے. درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. دیے گئے خالی خانوں میں قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. آپ پہلے کوشش کیجئے کہ طلبہ خود سے ذہن سے سوچ کے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں ہو رہی تو آپ ضرور اپنے طلبہ کو اس میں ساتھ سپورٹ کریں ان کی ہیلپ کریں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ان الفاظ کا اور ان آیات کے اس حصے کا ترجمہ کر سکے. نیچے دیے گئے الفاظ کا ترجمہ لکھیے جیسے ہے لا یستحیی اور فیقولون. یہ دونوں ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں. ان کا سامنے ترجمہ لکھ دیجیے گا. درجن سوالوں کے مختصر جواب تحریر کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مثالیں کیوں بیان فرماتا ہے کیوں بیان فرماتا ہے اس کا جواب سبق میں جو آپ نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں مختصر جواب تحریر کیجیے گا. اور استماع سے فعل امر تحریر کریں اور تختلفون کا معنی لکھیں اور بتائیں کہ یہ گرامر کی روح سے کیا ہے. تختلفون اختلافہ سے ہے تختلفون. جزاکم اللہ الخیر. تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العالمین نے جب اس مبارک سلسلہ میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو آئیے سب سے پہلے اس انتخاب پر دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور یہ دعا کریں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ الخیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.